تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ بنایا، اور کرم بالائے کرم تمام انسانوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے برتر و بالا بنایا، اور ان کی امت کو، ہم اور آپ کو خیر الامم کہہ کر کے تمام امتوں سے ممتاز کر دیا، اعلیٰ مرتبہ عنایت پر۔ اور ایسے انعامات اللہ نے اس آخری امت کو عنایت فرمائے کہ جو پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئے، جیسا کہ یہ عید کا دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں نے تو عید کے دن کی خواہش کی تھی، دعا کی تھی۔ چھٹے سپارے میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا، عید الاولنا بآخرنا، کہ اے اللہ ہم پر سال میں ایک ایسا دن نعمت اتارنے کا بنا دے کہ جو ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے۔ اللہ نے بغیر مانگے تمہیں عنایت فرمایا عید کا دن، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نوری فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ جب تمام مخلوق اکٹھی ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھ لو، جنہیں تم کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے زمین میں، آج وہ سب کے سب بغیر دیکھے میرے سامنے سجدہ ریز ہے، سب اکٹھے ہو کر کے، محبت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے میری عبادت کر رہے۔ فرشتوں نے کہا تھا، جس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو کہاں کیسے کو پیدا کرے گا، وہ تو زمین میں فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن فرشتوں سے کہتا، دیکھو سب اکٹھے آپس میں کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے میری بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ فرشتے کہتے، مولا بے شک تیری عنایتیں ان اپنے بندوں پر بے پناہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ زیادہ کامیاب، یعنی وہی کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ زیادہ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی اللہ نے، اور پھر زیادتی، کامیابی کی زیادتی پاک ہونے پر بتائی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے نماز ادا کی، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ تو یہ کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی نے دے دی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ پاکی میں۔ چاہیے ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو پاک رکھے۔ آگے کو آ جاؤ میاں، آگے۔ اپنی زبان کو پاک رکھے، اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھے، اپنی سماعت کو پاک رکھے، اپنے خیالات کو پاک رکھے، اپنے چال و چلن کو پاک رکھے، اپنے جامے کو پاک رکھے۔ جب یہ پاکی ہر طرح سے انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس انسان نے پاکی کا خیال، صفائی کا خیال نہیں رکھا تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر صرف دولت سے کامیابی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا وہ کامیاب ہوا جس نے دولت اکٹھی کی، مگر نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کامیابی اس میں ہے، کامیابی اسی کو ہے کہ جس نے کہ اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو یہ خیال کرنے کی باتیں ہیں
اس دن میں عید کے دن میں گناہوں سے بھی اللہ پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب عید کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اب تم پاک ہو کر کے اپنے گھر کو ایسے جاؤ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اب تم نئی زندگی شروع کرو۔ تو اب نئی زندگی شروع کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم اس پاکی کو برقرار رکھیں، اپنی زبانوں میں گندے الفاظ نہ آنے دیں۔ اگر کوئی بچہ گندی گالی دیتا ہے، کوئی بڑا کہتا ہے، تو اسے تاکید کیجئے کہ اپنی زبان کو گندی نہ کریے، اللہ نے تمہیں پاک بنایا ہے، اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو پاک کیجئے، اپنے الفاظوں کو پاک کیجئے، اپنے خیالات کو پاک کیجئے۔ خیالات کی گندگی کیا ہے؟ خیالات کی گندگی ہے بغض، حسد، کینہ اور لالچ۔ یہ سارے دل کے جو ہے گندا کرنے کے خیال ہیں کہ حسد سے بھی دل گندا ہوتا ہے اور بغض و کینہ سے بھی، لالچ سے بھی۔ تو ان تمام باتوں کو نکال کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریے اور پھر اپنے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، سیرت مقدسہ کو دیکھیے۔ اس دور جاہلیت میں جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس میں سرکار نے اپنی زندگی کو ان جہالت جاہلوں کے سامنے دور جاہلیت میں اس طرح پیش کر دیا کہ تمام لوگ پکار اٹھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف قرآن پاک میں طرح طرح سے بیان فرمائی ہے۔ بشیر کہہ کر کے اللہ نے انہیں یاد کیا، نذیر کہا ہے، رؤوف کہا ہے، رحیم کہا ہے، کریم کہا ہے، یاسین کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کیا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے اللہ نے اپنے محبوب کی ادا کو بیان کیا ہے۔ یہ شان دیکھیے، نبی کی شان دیکھیے جن کے تم امتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آخری امت میں پیدا ہو کر نبی آخر الزماں کا امتی ہونا پسند کیا تھا۔ کیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن پر توریت نازل ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اس آخری امت میں پیدا فرما دے کہ اس کی شرف یعنی اس کا شرف اور بزرگی ہی عظیم ہے۔ تو یہ تمہارا نصیب ہے اور شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، اور پھر ان کی شان میں آپ سب شان والے ہو گئے ہو۔ تو اس شان والی جو اللہ نے تمہیں نعمت عنایت فرمائی ہے اسے برقرار رکھیے اور ایسا معاشرہ تمام دنیا کے سامنے مسلمان پیش کر دیں جس میں دوسری قومیں بھی کہہ دیں کہ ہاں مسلمان پاک صاف رہنے والی قوم ہے۔ مسلمانوں کو شعور زندگی ہے اور شعور بندگی ہے، محبت والی قوم ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرنے والی قوم ہے۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ یہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ نے سکھایا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی، آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی، ہر ایک ادا نور کی، ہر وصف کمالی، اور گلشن میں تیرے پھول ہیں سب رنگ برنگے گلشن۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کے حصے میں سعادت بخشی ہے کہ گلشن مصطفیٰ کے ایک لہلہاتے پھول ہمارے بیچ
جل وگر ہے گڈو میاں صاحب قبلہ ہمارے بیچ کئی سالوں سے جو ہے گلشن مصطفیٰ کی مہک بکھیر رہے ہیں، تو یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ شہزادہ مصطفیٰ ہمارے بیچ یہ جل وگر رہتے ہیں، تو یہ اپنی قسمت پر رشک کرو کہ گلشن میں تیرے پھول ہیں سب رنگ برنگے، صدیق عمر عثمانی کوئی بلالی، صدیق عمر عثمانی کوئی بلالی، آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی، پہنچا جو در پاک پہ دیوان مچل کر، پہنچا جو در پاک پہ دیوان مچل کر، جھولی ہے بھری اس کی نہ لوٹا کوئی خالی، جھولی ہے بھری اس کی نہ لوٹا کوئی خالی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت علی رحمت و رضوان کیا خوب اس ادا کو اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، رحمت کا طلبگار ہوئے رحمت عالم، رحمت کا طلبگار ہوئے رحمت عالم، صدقہ دو نوازوں کا میں جاؤں گا نہ خالی، صدقہ دو نوازوں کا میں جاؤں گا نہ خالی، آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی، اور ہونے کو ہوئے لاکھ ہنسی اور بھی ہوں گے، ہونے کو ہوئے لاکھ ہنسی اور بھی ہوں گے، ہر بات ہے آقا کی میرے سب سے نرالی، ہر بات ہے آقا کی میرے سب سے نرالی، آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی، اور نسبت ہے میرے پیر کی اس شاہ کے در سے، نسبت ہے میرے پیر کی اس شاہ کے در سے، صابر ہے لقب آپ کا شان جلالی، صابر ہے لقب آپ کا اور شان جلالی، صابر ہے لقب آپ کا اور شان جلالی، آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی، سارم بھی طلبگار ہے ایک نظر کرم کا، سارم بھی طلبگار ہے ایک نظر کرم کا، کامل وہ بنا جس پہ نظر
آپ نے ڈالی کامل وہ بنا جس پہ نظر آپ نے ڈالی آقا کی میرے دیکھیے کیا شان ہے عالی. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. فرمائش آ رہی ہے چند شعر سے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے. سارا عالم مسرت سے معمور ہے. اور جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے. مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے. مومنو آج گنج سخا لوٹ لو. لوٹ لو مریضو شفا لوٹ لو. اور آسی اور رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. آسی اور رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. اور کملی والے کی نظری میں گھر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزاج کی رات ہے. مانگنے کا مزاج کی رات ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. وقت بھی ہو گیا بھائی. نیت سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو وہ 8 بجے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مئے زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف طرف اللہ اکبر اتنا کہہ کر کے